غم نہ کر ہم سفر نہیں واجد، تیرا سایہ تو تیرا ہمدم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام عقیدت مندوں کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں شامل ہیں اور قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ سورہ قریش کے لشکر میں اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار، اور بالخصوص وہ اعمال جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے اور جو ہمارے خانوادے سے منسوب ہیں، ان کی اجازتوں کے لیے ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو اپنے مسائل میں گرفتار ہیں، پریشان ہیں، علاج کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، آسیب کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے، شیاطینی جنات کی وجہ سے، یا پھر اپنے دشمنوں کی وجہ سے، اور وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں اپنے من پسند جگہ شادی کرنا، اور ایسے لوگ کہ جن پہ رشتوں کی بندش ہے، کہ جن پر شادی کی بندش ہے، کہ وہ لوگ کہ جن پر اولاد کی بندش ہے، کہ جن کی شادیوں کو عرصہ گزر گیا لیکن اب تک ان کی کوئی اولاد نہیں، میڈیکل رپورٹس بھی نارمل کلیئر، اور پھر بھی وہ کسی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر سفینہ امام حسین کے سیزن 3 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل، اپنے مقام کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ وہ حرمت والے دن ہیں کہ جو ہم ان دنوں میں اپنے اوپر منزل کی طرف چلتے ہیں، بڑھتے ہیں، تو ہم ایک ایسے مقام پہ جا کے پہنچتے ہیں کہ جس دن کا احترام، ادب ابھی سے نہیں بلکہ ابتدا سے 10 محرم الحرام کی بڑی اہمیت ہے، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دنوں میں باقاعدہ طور پر لوگ نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں لوگ اصال و ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں لوگ اپنی عبادتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، اپنے دسترخوان کو کشادہ کر دیتے ہیں، اپنے دسترخوان کو وسیع کر دیتے ہیں، اور اپنے گھر کے دروازوں کو ان لوگوں کے لیے کھول دیتے ہیں کہ جو یتیم ہوں، جو مسکین ہوں، جو بھوکے ہوں، یا جو ضرورت مند ہوں۔ یقیناً 10 محرم الحرام کا جو دن ہے وہ بڑا خاص دن ہے۔ روایتوں سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے، اور بالخصوص ہمارے بزرگوں کے طریقوں سے بھی ہمیں معلوم چلتا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جن دنوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر ہم دیکھیں ہمارے سال کی ابتدا بھی ایک اہم دن سے جڑی ہوئی ہے، یعنی کہ ایک ایسی قربانی کے جو اللہ کی راہ میں حضرت امام حسین علیہ مقام نے اپنا سر قلم کروا دیا، لیکن باطل کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، آپ نے اپنا سر دے کر دین کی حفاظت کی، اسلام کو دوبارہ زندہ کیا، کہ اسلامی مہینے کا پہلا دن بھی قربانی کا
اور آخری مہینہ بھی قربانی کا۔ ان دنوں میں جتنا اس کی ادب احترام کی جائے کم ہے، اور جو لوگ اس مہینے میں ادب اور احترام کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں پر رحم کرتے ہیں، اپنے احباب اپنے رشتہ داروں میں صلہ رحمی کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور اللہ رب العزت آپ کے اس اعمال سے، اس فعل سے ہو سکتا ہے آپ کے وہ گناہوں کو بھی معاف کر دے کہ جن گناہوں سے آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ تو یقیناً یہ وہ دن چل رہے ہیں کہ ان دنوں میں اگر ہم لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، اگر ہم کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اگر ہم کسی کی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے آخرت میں شفاعت کا اور بخشش کا یہ ہمارے لیے سما بنتا ہے۔ ان دنوں کی بہت اہمیت ہے کہ یہ وہ دن ہیں کہ جن دنوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس دن میں اللہ کی راہ میں کوئی ایک زر خرچ کیا ہوا یا ایک دینار خرچ کیا ہوا آپ کو 70 گنا زیادہ آپ کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر ہم اسلامی مہینے کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ، تمام دنوں میں سب سے زیادہ لوگ دسترخوان کا اہتمام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ دسترخوان امام حسین سجاتے ہیں، کچھ لوگ دسترخوان عباس سجاتے ہیں، کچھ لوگ دسترخوان اہل بیت سجاتے ہیں۔ سب کا مقصد صرف اور صرف نیکیاں سمیٹنا ہی ہوتا ہے، اور ان پہ عمل کرنا ہوتا ہے جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے ہوئے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ تو اس ہی دن کی نسبت سے آج کے دن میں آپ کو ایک ایسا عمل تعلیم کرتا ہوں کہ جس عمل کے ذریعے ہم اپنے رزق کو کشادہ کر سکتے ہیں، ایک ایسے عمل کے ذریعے کہ جس کو ہم اپنی دنیاوی دولت کو اضافہ کر سکتے ہیں، اور اس دولت میں برکت ہم حاصل کر سکتے ہیں، کہ ایسا عمل جو بالخصوص محبوب الہی سے منسوب ہے۔ اس عمل کا نام زری نظام الدین محبوب الہی فیض حسینی کا مرکز ہے۔ اب یہاں بات یہ سمجھنے کے لیے غور ہے کہ ذریعے نظام الدین اولیاء محبوب الہی کیا ہے۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سلسلہ چشت کے محبوب ہیں۔ آپ سے نظامیہ سلسلہ چلا جو آپ کی نسبت اور آپ کے نام سے جڑا، کہ جیسے خاندان قادریہ سیدنا غوث العظم کی نسبت سے چلا، اسی طریقے سے نظامی سلسلہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے چلا۔ اور آج کا عمل وہ عمل کہ جسے زری کہتے ہیں، زر کہتے ہیں سونے کو، اور زری کہتے ہیں کسی بھی لباس کو، یعنی کہ سونے جیسا لباس۔ زر زری، زر بخش، یعنی کہ سونا بخشنے والا، سونا عطا کرنے والا۔ سونے سے مراد ہم سمجھتے ہیں کہ سونا ہمارے لیے اس دنیا میں سب سے قیمتی شے ہے، کہ جسے ہر شخص پانے کی جستجو رکھتا ہے، پانے کی تمنا رکھتا ہے، اور اگر کسی کو میسر آ جائے تو وہ اس کو محفوظ مقام پر رکھتا ہے، اور اس کو دنیا سے چھپا کر رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اس زر زری، زر بخش سے مراد وہ روحانیت کے قیمتی خزانہ ہے کہ جسے سونے سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی کہ وہ روحانیت، وہ اعمال ہیں جو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے منسوب ہیں۔ جتنے بھی نظامی ہیں
وہ سب ذریعے نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے بارے میں سمجھتا ہوں اپنی ناقص عقل کے مطابق جانتے ہوں گے، اگر وہ عملیات میں شغاف رکھتے ہیں، اگر وہ عملیات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو جو صرف نظامیہ سلسلے میں مرید ہوں گے، بیعت ہوگی، شاید وہ لوگ وہ مرید نہ پہچانتے ہوں، نہ جانتے ہوں ذریعے نظام الدین کیا ہے، اور نظامیہ خاندان کی یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اور نظامیہ خاندان کا فیض ہے، اور نظامیہ خاندان میں جو کچھ عطا کیا جاتا ہے مریدوں کو، بزرگ فرماتے ہیں وہ یہ اسی ذریعے کا فیض ہے جو آپ کو یعنی کہ محبوب الہی کو عطا کی گئی تھی اس وقت کہ جب اللہ رب العزت نے نظام الدین اولیاء کو محبوب الہی کہہ کے پکارا۔ محبوب اس روئے زمین پر صرف دو ہی ہوئے ہیں، ایک محبوب سبحانی کہ جنہیں محبوب یزدانی بھی کہتے ہیں، کہ جنہیں محبوب ربانی بھی کہتے ہیں، وہی محبوب سبحانی حضرت سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ پہلے محبوب ہیں، اور دوسرے محبوب الہی ہیں، وہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہیں۔ جس طریقے سے خاندان قادریہ کا فیض، محبوب سبحانی کا فیض اس روئے زمین پہ پھیلا، بالکل اسی طرح وہ روشنی، وہ نور کہ جو ذری کی صورت میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے جاری ہوا۔ نظامیہ خاندان کا یہ وہ خاص عمل جو مرکز فیض حسینی سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو فیض حضرت امام حسین علی مقام سے بہت زیادہ ہے، اور آپ کا لگاؤ اور آپ کی نسبت، آپ کی قلبی، آپ کی روحی حضرت امام حسین علی مقام سے بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ آپ ہی وہ بزرگ ہیں جو چشتی قلندری بزرگ ہیں، کیونکہ آپ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ اور محبوب ہیں، یہاں تک کہ آپ کے مرشد بھی آپ کا ادب اور احترام اتنا کرتے تھے کہ کبھی آپ کو آپ کے نام سے نہیں پکارا، ہمیشہ آپ کو بابا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ کون؟ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن میں، کہ جن کا ابھی ان دنوں عرس چل رہا ہے پاکستان میں، کہ آپ حضرت محبوب الہی کو بابا کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور حضرت محبوب الہی کی محبت کی انتہا بھی یہ تھی کہ آپ نے حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اپنی ظاہری زندگی میں کبھی کسی بزرگ کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، جبکہ اس وقت حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے بزرگ کہ جن کا تصرف تھا، اور وہی دور حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن کا دور تھا، جبکہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہ آپ کا لگاؤ حضرت شاہ رکن عالم جو حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، ان سے آپ کی بڑی دوستی تھی۔ ہمارا سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، اس کے بعد پھر نظامیہ سلسلہ نظامیہ خاندان چلا، اس کے بعد جمالیہ خاندان چلا، اس کے بعد صابریہ خاندان چلا، تو اسی نظامیہ خاندان کا ایک خاص عمل جو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے منسوب ہے کہ جب ہم زر بخش کے وسیلے سے حضرت نظام الدین اولیاء کی نسبت سے جو ان کو حضرت امام حسین سے حاصل ہوئی، ہم ان کے وسیلے سے جب کوئی دعا کرتے ہیں، جب کچھ مانگتے ہیں تو یقیناً ہمارے دامن بھر دیے جاتے ہیں۔ آج کا عمل خیر و برکت کے لیے، آج کا عمل دولت میں اضافے کے لیے، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی دولت ہم سے روٹ گئی ہے، ہم سے رخصت ہو گئی ہے، ہم کتنی محنت کرتے ہیں لیکن ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی، تو آ جائیں آپ لوگ، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس عمل کی کہ زری کے اس میں شامل ہوں، اور پھر اپنے دسترخوان کو، اپنے کشادہ رزق کو اور کشادہ کر لیں۔
کہ ایسی برکت کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب آپ کے لنگر بنتا تو اس وقت میں کہتے ہیں کہ 500 گائیں روز کٹا کرتی تھیں اور لنگر تقسیم ہوا کرتا تھا، کہ ایسا بادشاہ بھی اگر کرنا چاہے تو اپنی دولت سے نہیں کر سکتا تھا کہ جس طرح نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو اللہ رب العزت نے خیر کثیر عطا کی تھی، کیونکہ آپ نے ظاہری دولت پہ نہیں بلکہ اپنے رب پر توکل کیا تھا، اور وہ ذریعہ آپ کو عطا کی گئی تھی، اور یہی عمل ذریعے زر بخش سے بنا، ایسا عمل جو نظامیہ خاندان کی جان ہے۔ اور یہ وہ عمل میں اپنی بیاضیں ٹٹول رہا تھا، اپنی بیاضیں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے لیے کون سا عمل میں پسند کروں، تو مجھے اپنے مرشد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی یہ زری کا عمل ملا کہ جو میرے مرشد نے بیاض قلندری اپنے ہاتھ سے لکھی وہ میرے حصے میں آئی، آج ہی میرے پاس موجود ہے۔ میں نے پھر اس بیاض سے زری کا عمل نکالا، زری کا عمل لکھا، اور آپ کو میں وہ راز بتا رہا ہوں، وہ پوشیدہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس سے بند دروازوں کو کھول دیے جائیں۔ یہ حب کے لیے بھی، محبت کے لیے بھی، خیر کثیر کے لیے بھی، برکتوں کے لیے بھی، اپنے دسترخوان کو کشادہ کرنے کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں یہ عمل اپنی مثال آپ ہے۔ اور یہ وہ عمل کہ جس میں ان بزرگوں کا فیض بھی شامل ہے کہ جو ہندوستان کے بڑے نامی گرامی بزرگ گزرے ہیں، کہ جب آپ عمل پڑھیں گے اور ان بزرگوں کا نام دیکھیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اور جو لوگ ان بزرگوں کو جانتے ہیں، ان بزرگوں کے مزارات دیکھے ہوئے، تو ضرور ان مزارات پہ حاضری دے کے یہ ذریعہ ان کی جگہ پہ پڑھی جائے اور ان کے وسیلے سے دعا کی جائے تو بہت تیز اثر کام کرے گا۔ پورا ہندوستان نظام الدین اولیاء محبوب الہی پہ فدا ہے، پورا ہندوستان، پاکستان، پورا بر صغیر، کہ آپ کا فیض پوری دنیا میں پھیلا، کہ آپ محبوب الہی ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں میں بھی، کہ اللہ کے دوستوں میں دو ہی محبوب ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی جب محبوب ہوئے تو پھر محبوب کے محبوب کی کیا شان ہوگی۔ کہ ایسا عمل کہ جو میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگوں نے زری کا عمل سنا ہوگا، دیکھا ہوگا یا آپ نے پڑھا ہوگا۔ میں وہ اعمال آپ لوگوں کو تعلیم کرتا ہوں جو باقاعدہ طور پہ میری بیاض میں محفوظ ہے۔ میرے پاس الحمدللہ میرے اپنے خاندان کے اتنے اعمال ہیں کہ اگر میں ہر ہفتے بھی ایک ٹرانسمیشن کروں تو 10 سال تک میں ٹرانسمیشن کر سکتا ہوں، اتنے اعمال موجود ہیں ہمارے اپنے خانوادے کے۔ وہ اعمال نہیں کہ جو کتابوں میں موجود ہیں، وہ اعمال نہیں جو سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، وہ اعمال نہیں جو یوٹیوب پر موجود ہیں، بلکہ وہ اعمال کہ یوٹیوب والے جب سرچ کریں تو بولیں پہلا عمل ہی یہ آیا ہے۔ میں نے کئی ایسے اعمال تعلیم کیے ہیں آپ لوگوں کو کہ جب آپ لوگوں نے گوگل پہ سرچ کیا، یوٹیوب پہ سرچ کیا تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے آئے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی کوئی ویڈیو نہیں تھی اس سے پہلے۔ اور اس کے بعد پھر جب لوگوں نے اس میں سے وہ عمل نکالا تو پھر وہ بڑھتا چلا گیا۔ الحمدللہ یہ بھی فیض ہے۔ اور میں جو کچھ بھی آپ کو تعلیم کرتا ہوں آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بھی اس کی تحقیق کریں، دیکھیں اور بزرگوں سے ملیں، اپنی خانقاہوں میں جائیں،
اور الحمدللہ میری آواز پورے پاکستان میں، ہندوستان میں، بر صغیر میں یہ پھیل رہی ہے۔ جو شخص جس ملک میں رہتا ہے، جس شہر میں رہتا ہے، وہ اپنے خانقاہوں میں اپنے بزرگوں سے پوچھے اور تصدیق کرے اور تحقیق کرے، تو اس کو پتہ لگے گا کہ ہمارے بزرگوں کے سینے کو راز کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے خاک چھانی ہے پورے جہاں کی۔ جو ہمارے بزرگ خاک چھان کر ایک جگہ جمع کر آئیں، وہ مواد، وہ قیمتی اثاثہ ڈاکٹر صاحب کے حصے میں آیا، جو ڈاکٹر صاحب آپ کو تعلیم کرتے ہیں، سند کے ساتھ، اجازتوں کے ساتھ۔ اور الحمدللہ عملیات کی دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ جو آپ کو اس طرح اعمال تعلیم کر رہا ہو جو سند کے ساتھ ہوں، اور ایسے کہ جو دوسری کسی کتابوں میں موجود نہ ہوں۔ آئیے ہم عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمل دیکھیں، آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ زرزری، زربخش، برہان الدین اولیاء، نظام الدین اولیاء، سانگڑے سلطان، میری مشکل کرو آسان، زندہ شاہ مدار، آئی بلا کو ٹال، خواجہ خضر چل دربان، کل اولیاء کے نقیب الہی، خیر گردانی، بحق کے غوث العظم شاہ محی الدین عبد القادر جیلانی، یا خواجہ معین الدین ہند الولی، چڑھا دے میرے دشمن کی بلی، مخدوم اشرف جہانگیر، من موہے تن موہے، موہے شکل و شریر، بو علی قلندر سرمست شاہ ولی، مینا پیر بخارا شاہ جلال الدین، 22 خواجہ امام ضامن یا غازی عباس علمدار، رنگوں پھولوں کی باس شاہ غازی مسعود سالار، آئی غیب سے آواز چوکی کا حصار باندھتا ہوں، تیار لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، ہر بلا بیماری سحر آسیب شیاطین رد باشد، سیدی علی جناب علی مدد علی مدد علی مدد، مسجد میں محمد، میدان میں علی، دفتر محمد، لشکر علی، در درود بر محمد صلات بر علی، ارد گرد مصطفیٰ محمد چونگرد، مرتضی علی، تن صفا من صفا، قول محمد مصطفیٰ برحق، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہے اصل زری کا عمل کہ جسے ذریعے نظام الدین اولیاء محبوب الہی فیض حسینی کا مرکز کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اس عمل کے اندر برہان الدین، نظام الدین، زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ خضر، غوث العظم شیخ محی الدین، خواجہ خواجگان، خواجہ معین الدین چشتی، حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، بو علی شاہ قلندر، سرمست شاہ ولی، مینا پیر بخارا شاہ جلال الدین، یہ بزرگ گزرے، بہت بڑے بزرگ گزرے، اور 22 خواجہ کا ذکر تو آپ نے سنا ہوگا نا، پاکستان میں رہنے والے لوگ، ہندوستان میں رہنے والے لوگ 22 خواجہ کو جانتے ہیں نا، یہ ان کا ذکر ہے۔ حضرت غازی عباس علمدار، حضرت شاہ غازی مسعود سالار، یہ وہ بزرگ ہیں ہندوستان میں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں قرب الہی کے لیے، اپنے رب کے لیے اور روحانیت کے لیے وقف کر دی تھی، کہ جن سے دین اسلام پھیلا، دین اسلام چلا۔ جیسے سیدنا غوث العظم، آپ کا لقب بھی محی الدین ہے کہ دین کو زندہ کرنے والا۔ امام حسین دین کو زندہ کرنے والے۔ خواجہ خواجگان، خواجہ معین الدین چشتی جنہیں ہند الولی کہتے ہیں، کہ پورے ہندوستان آپ ہی کی مرہون منت ہے۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی جو اس چشتیہ خاندان کے محبوب ہیں، کہ جن سے پورے خانوادے، پورا اس کا فیض چلا،
اس 22 خواجاؤں میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی وہ محبوب ہیں، اور آپ کے بعد حضرت پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی محبوب ہیں، 22 خواجاؤں میں ہیں آپ۔ کہتے ہیں نا 22 خواجاؤں کی چوکھٹ، کہ جسے ہندوستان اور پاکستان کو کہتے ہیں۔ تو یہ وہ عمل ہے، عمل زری نظام الدین اولیاء محبوب الہی، جو ہمارے مرشد نے ہمیشہ محفوظ کر کے سینوں میں رکھا۔ اب اس کا عمل کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں وہی عمل کا طریقہ کار بتاتا ہوں۔ بیٹا وہ بیعت اٹھاؤ ذرا، وہ جو بیعت قلندری ہے نا، جس میں سے یہ میں نے عمل نکلوایا ہے، ہاں یہ لاؤ۔ انیس سو 85 کی لکھی ہوئی ہے۔ اب میں اسی میں سے اس کا طریقہ کار آپ کو بتاتا ہوں۔ ترتیب اس عمل کی یہ ہے کہ 121 بار روزانہ 21 یوم تک پڑھیں، پرہیز ترک جلالی اور جمالی کریں۔ جب عمل پورا ہو جائے اس کے بعد 7 بار روزانہ اپنے ورد میں رکھیں۔ ہر بیماری، دکھ، درد کے لیے بہترین عمل ہے۔ یہ حب میں بھی کام آتا ہے، حصار بھی بہت زبردست ہے، اور یہ عمل خاندان قلندریہ نظامی کے مجربات میں سے ہے۔ اور اگر کسی مریض پر 3 بار، 7 بار یا 1 بار پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ مرض سے نجات ہوگی۔ تیل، پانی، شکر پر دم کر کے اس کو دے سکتے ہیں مریض کے لیے۔ یہ دیکھیں، یہ ریڈنگ میرے مرشد کی ریڈنگ ہے، لکھی ہوئی پورے عمل۔ یہ بیعت قلندری ہے ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی۔ یہ دیکھیں، مصنف حکیم تاریخ مشا قادری سہروردی چشتی قلندری ابواللہ شتاری جہانگیری۔ ترتیب طریقہ کار سمجھ لیا آپ نے؟ یار یہ چائے تو ٹھنڈی ہو گئی ہوگی۔ 121 مرتبہ روزانہ 21 روز تک یہ عمل پڑھ لیں۔ اچھا، اب یہ جو دن چل رہے ہیں نا محرم کے، اگر ہم محرم کے دنوں میں 21 دن کو مخصوص کر لیتے ہیں نا تو یہ بہترین اور فائدہ مند ہے۔ اچھا، وہ لوگ کہ جو 121 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے وہ اس کو 70 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور جو لوگ بیماری کی وجہ سے یا عمر ضعیفی کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تو میری طرف سے ان کو اجازت ہے کہ وہ یہ عمل 21 مرتبہ روزانہ پڑھ کے 21 روز تک پڑھ سکتے ہیں، ان کو اتنا ہی فیض ملے گا بحالت مجبوری۔ ورنہ جو میرے مرشد نے بیاض میں ترتیب لکھا ہے آپ اسی ترتیب سے اس کو لکھیں اور پڑھیں۔ رزق میں خیر و برکت کے لیے، رزق کے دروازے کھولنے کے لیے، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، یعنی کہ ہر وہ مشکل کو رد کر دیتا ہے، ہر مشکل کو ٹال دیتا ہے۔ یعنی کہ نا سانگڑے سلطان میری مشکل کرو آسان، زندہ شاہ مدار، آئی بلا کو ٹال۔ یعنی کہ وہ بلائیں کہ جو ہم پر نازل ہوتی ہیں، جو ہماری آزمائش کی صورت میں ہو، یا ہمارے اپنے ہاتھوں کی کوتاہی کی وجہ سے ہو، یا ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہو، تو یہ اس کو ٹال دیتی ہے۔ کس کے وسیلے سے؟ اللہ کے خاص ان دوستوں کے وسیلے سے جو مقبول بارگاہ ہوئے، ان کی نسبت سے۔ اور دشمنوں کے لیے دیکھو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہند الولی، چڑھا دے میرے دشمن کی بلی۔ یعنی کہ جو میرے دشمن ہیں، جو مجھ سے بغض رکھتے ہیں، جو مجھ سے حسد رکھتے ہیں، جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں، چاہے وہ شیطانوں میں سے ہوں، چاہے وہ جادوگروں میں سے ہوں، ختم کر دیں ان کو۔ مخدوم اشرف جہانگیر، من موہے تن موہے، یعنی کہ تیرا دل بھی مجھے پسند، تیرا جسم بھی مجھے محبوب، تیری صورت اور تیرا جسم بھی مجھے بھاتا ہے۔ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ۔ من موہے تن موہے، موہے شکل و شریر، یعنی کہ تیری صورت اور تیرا جسم،
بو علی قلندر سرمس شاہ ولی مینا پیر بخارا شاہ جلال الدین 22 خواجہ، یعنی کہ ان کے وسیلے سے، ان کی نسبت سے میں حصار باندھتا ہوں، یعنی کہ بندہ حفاظت میں بھی آ گیا۔ کس کی حفاظت میں آ گیا؟ ان بزرگوں کی روحانیت کی حفاظت میں آ گیا، حصار میں آ گیا۔ اور اگر آپ ہندوستان میں رہتے ہیں اور اگر آپ ان بزرگوں کو جانتے ہیں جن کے میں نے نام اس عمل میں پڑھے ہیں، جو یہ بزرگوں کے ہاتھ کے لکھے ہوئے، یہ ابھی کے نہیں، یہ 100 سالوں سے ہے، یہ کئی عرصے سے ہے، یہ اعمال جو بزرگوں سے ہم تک پہنچے ہیں، قدیمی اعمال ہیں یہ۔ یعنی کہ جس دور میں جس ولی کا سکہ چلتا تھا، سکہ بیٹھتا تھا، جن کی دھاپ تھی، جن کا رعب دبدبہ تھا، ان سے یہ زری ہے، یعنی کہ سونا، سونے جیسی، یعنی کہ سونے کا بنا ہوا، سونے جیسی زربخش کے سونے کو عطا کرنے والا، سونا بنانے والا، پارس جسے کہتے ہیں۔ بہترین عمل میں نے آپ کو تعلیم کی ہے، اپنی بیاض شاذلیہ میں اس کو تحریر کر لینا۔ یاد رکھو، جو بیاض شاذلیہ آپ لکھ رہے ہو نا، یہ عمل آپ لوگوں کو کہیں نہیں ملیں گے سوا ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی۔ اور جب آپ اس کو تحریر کر لو اور جب آپ اس کو اپنے پاس جمع کر لو تو اپنے مرشد کا نام لکھنا نہ بھولنا، کیونکہ یہ ہمارا اپنا بتائے ہوئے اعمال ہیں، ہمارے سینوں کے راز ہیں، اور میری طرف سے میرے چلنے والوں کو اس کی بالکل اجازت ہے۔ آپ اپنے پاس تحریر کریں، نوٹ کریں اور اسی ترتیب و طریقے کے ساتھ لکھیں۔ انشاءاللہ ہر دن میں آپ کو کوئی نہ کوئی خاص عمل دیتا رہوں گا جو محرم کے دنوں کی نسبت سے جڑے ہوئے ہیں، اور بالخصوص ان بزرگوں کی نسبت سے جڑے ہوئے ہیں کہ جو اپنے عروج اور اپنے کمال کو پہنچے۔ تو آج آپ لوگوں کو زری نظام الدین اولیاء محبوب الہی میں نے تعلیم کیا، امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی قدر کریں گے، اس ہیرے کی حفاظت کریں گے اور اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں گے۔ جب زندگی آپ کو وفا کرے تو آپ اس عمل کو ضرور کیجئے گا، اسی ترتیب طریقے کے ساتھ جو میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کیا ہے۔ باقی اگر آپ لوگ اس کو اپنے ورد میں رکھنا چاہتے ہیں تو کم از کم اس کو 7 مرتبہ اپنے ورد میں ضرور رکھیں، جیسا کہ میرے مرشد نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ میری طرف سے جو میرے مرید ہیں ان کو اجازت ہے، جو میرے ساتھ اس راہ سفر میں شامل ہیں ان کو اجازت ہے، اور جو لوگ باقاعدہ دوسرے خانوادے سے منسوب ہیں، بالخصوص نظامی ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان کو بھی اجازت دیتا ہوں، کیونکہ یہ انہی کا حصہ ہے، انہی کے لیے، اور وہ اس سے پہلے غافل تھے۔ اب یہ ان کے نصیب اور ان کی قسمت میں آئی تو میری طرف سے ان کو اجازت ہے، کیونکہ جس کی جو چیز ہے میں اس کو لوٹا دیتا ہوں۔ تو باقی اور مزید معلومات کے لیے ہمارا اپنی ویب سائٹ www.drabdulwajidshadli.com، وہاں جا کے آپ میرا اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی درگاہ سے تعلق رکھتے ہیں، خانقاہی نظام سے تعلق رکھتے ہیں اور کوئی رہنمائی لینا چاہتے ہیں یا مزید کچھ اعمال کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنا نام، اپنے خانقاہ کا نام لکھ کے اور اپنا عہدہ لکھ کر آپ مجھے اسی نمبر پہ جو آپ کے اسکرین پہ چل رہا ہے آپ مجھے بھیج سکتے ہیں۔ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، نہیں تو میں خود بھی آپ سے رابطہ کروں گا۔ اور باقی وہ لوگ کہ جو ہمارے مریدین ہیں، ہماری ویب سائٹ پر مرید کاؤنٹر ابھی بھی موجود ہے، آپ اپنا کارڈ بنوا سکتے ہیں، اپنی انٹری کروا سکتے ہیں، تاکہ جو لوگ اپنا نمبر لکھتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ میں خود ان کو کانٹیکٹ کروں گا، اور میں ان سے کانٹیکٹ کر کے ان سے بات بھی کر رہا ہوں اپنے مریدوں سے، تاکہ ہم سب ایک دوسرے سے جڑے رہیں، چاہے دنیا میں کہیں بھی رہیں۔ اب ہم ہندوستان نہیں آ سکتے، آپ پاکستان نہیں آ سکتے، ہم یورپ نہیں جا سکتے، آپ پاکستان نہیں آ سکتے، ہم بنگلہ دیش نہیں جا سکتے، یا آپ نہیں جا سکتے یا ہم نہیں آ سکتے، لیکن کم از کم ایک ایسی ٹیکنالوجی جو اس دور میں بھی نعمت سے کم نہیں، کہ جس نے آپ کو ہم سے اور ہمیں آپ سے ملا دیا، اور وہی بزرگوں کی امانتیں، بزرگوں کا فیض جو ایک جگہ دوسری جگہ جا کر دیا کرتے تھے، صدیوں کا سفر، سالوں کا سفر کرتے تھے، پہنچتے تھے اور پھر کسی کو اجازت دیتے تھے۔ اب یہ ٹیکنالوجی سے آ گئی کہ اس سے ہم ایسے کنیکٹ ہو گئے کہ یہی بزرگوں کی امانت گھر بیٹھے آپ تک مل جاتی ہے، آپ کو پہنچ جاتی ہے۔ اپنے علاج کے لیے www.drabdulwajidshadli آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ اپنا نام، اپنے والدہ کا نام لکھ کر بھیج سکتے ہیں، میرا اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں بات کر سکتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔